علی والے موجود ہیں. تو جملہ آپ کی نظر. علی ہمارے روح کی غذا ہے، علی ہمارے دل کا سکون ہے، علی آنکھوں کے ٹھنڈک ہے، علی دل کا قرار ہے، علی سے ہمیں پیار ہے. جملہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ علی کیا ہے. جان میں جان آ جاتی ہے علی کہنے سے، جان میں جان آ جاتی ہے علی کہنے سے، ختم کر لیتی ہوں قرآن علی کہنے سے. جان میں جان آ جاتی ہے علی کہنے سے، ختم کر لیتی ہوں قرآن علی کہنے سے. آپ بڑے منفرد ہیں، پتہ ہے کیوں؟ جان میں جان آ جاتی ہے علی کہنے سے، ختم کر لیتی ہوں قرآن علی کہنے سے. بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے، آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے. خود 40ویں روز رسول اللہ نے کہا خیبر میں، خود 40ویں روز رسول اللہ نے کہا خیبر میں کہ مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی کہنے سے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رعية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات أبراج ولا ليل تاج ولا بحر ساج ولا عرض ذات محاد ولا خلق ذو اعتماد. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي رحمته وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتزل العباد من الحلقة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. موضوع گفتگو امام حسین سرکار ہیں. آپ کی خدمت میں سلسلہ چلتا جا رہا ہے. امام کے حوالے سے معرفت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کون ہے حسین ابن علی. تو جتنا پیش کر سکی اتنا کیا، چند ہی مجالس رہ گئی. موضوع کو مکمل کرنا ہے، سلسلہ جاری ہے. امام حسین علیہ السلام کون ہے؟ اصحاب پر بات کر چکے، پہلے اصحاب ہو چکے. حبیب بن مظاہر کون تھے، کیا شخصیت تھی؟ قربان ہو جائیے ایسی شخصیت پر کہ جن کو کہا جاتا ہے
حسین کے نصرت مارے جانے والے اصحاب، تو ان کی کیا قدر و منزلت ہے۔ آج بات کریں گے وہاب قلبی کون ہے۔ آج میں بیان کروں گی کہ وہاب قلبی کون ہے، لیکن ان کو سمجھانے سے پہلے چاہتی ہوں کہ مباحلہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اب مباحلہ کو پڑھنے کے لیے 7 مجلسیں چاہیے، ایسے فضائل و کمالات ہیں اہل بیت کے، صرف مباحلے کو پڑھنے کے لیے 7 مجلسیں چاہیے، لیکن کیونکہ وقت بہت ہی مختصر ہوتا ہے تو کچھ ایسے نکات جو پیش نہیں کیے اس کو لے کر چلتے ہیں۔ اور آج بچیوں کو سکھانا ہے کہ مباحلہ تھا کیا، مارکا تھا کیا، ہوا کیسے، وجہ کیا بنی تھی میدان میں اہل بیت کو آنے کی۔ عیسائیوں کے کچھ سوالات تھے، آئے ان کو طلب کرنے کے لیے مباحثہ یعنی بحث ہوتی رہی۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک بحث ہوتی رہی۔ کیا وجہ تھی بحث کرنے کی؟ رسول جیسی شخصیت ہیں، حسن و اخلاق کے عظیم منزلت پر فائز ہیں، کیا ہوا ایسا؟ رسول سے بحث کر رہے تھے، عقل و شعور رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے، کہاں سے آئے تھے، کیا منصوبہ ہوا، عالم تھے نہیں تھے، اپنی کتابیں لائے تھے، یہ اتنے سارے سوالات ہیں، تو ان کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ حسین کون ہے؟ حسین سفینہ نجات ہے، ہدایت کا چراغ ہے۔ حسین کے نانا سے سوال کرنے آئے، جن کا بیٹا کہہ لیجئے حسین صلب علی مولا سے ہیں، مگر چونکہ قرآن نے گواہی دی کہ آپ فرزند رسول ہیں۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام رسول کے بیٹے ہیں۔ بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، دشمنوں پہ لعنت، بے شمار، آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ حسین ہدایت کرنے والے، کیسے ہدایت کرنے والے ہیں؟ گھر سے نکلتے ہیں تو حر کو ہدایت مل جاتی ہے، کربلا میں پہنچتے ہیں تو بنی اسد کے قافلے کو ہدایت کر دیتے ہیں۔ جملے سنیں گے، میں پیش کر چکی ہوں مگر میرے پاس ریکارڈ موجود نہیں ہے تو اس لیے جملوں کو تکرار کر رہی ہوں۔ کربلا پہنچے، حسین جیسی شخصیت میدان کربلا پہنچی، بنی اسد کو طلب کیا گیا، ہدایت کا چراغ ہے، جملہ یاد رکھیں گے، بنی اسد کو طلب کیا، کچھ واضح نصیحت کی۔ شاعر نے جملے لکھے، جب کربلا میں داخل آئے شاہدی ہوا، تب ذوالجناح شاہ بھی آگے نہ بڑھ سکا، تب ذوالجناح شاہ بھی آگے نہ بڑھ سکا، ناگاہ بنو اسد کا قبیلہ بھی آ گیا، سرور نے ان سے پوچھا یہ ہے کون سی جگہ، بولے بنی اسد کے ہے نام اس کا کربلا، سرور نے ان سے روکے وصیت میں یہ کہا، کچھ امتحان ہم پہ کڑے ہوئیں گے یہاں، 10 دن کے بعد لاشیں پڑے ہوئیں گے یہاں، اے بنی اسد والو میرا لاشا بچا لینا، ہو سکے تو کفن بھی پہنا دینا، میری مرقد بنا دینا، دیکھنا جب کچھ وقت گزر جائے گا۔ کہتے تھے میرا اکبر بھی، میرا اصغر بھی، میرے قاسم بھی، میرے اون محمد، میرے عباس، میرے سب گل بدن پڑے ہوں گے یہاں بے گور و کفن، ہوگی مجبور لاچار میری بہن، اس کو تم ایک رضا دینا، میری مرقد بنا دینا۔ کہتے تھے میں نبی کا نواسا ہوں اے دوستو، فاطمہ کا دلارا ہوں اے دوستو، تم سے شبیر کچھ نہیں چاہتا، بس ایک بات کہتا ہوں اے دوستو، کربلا کو سجا دینا، میری مرقد بنا دینا۔ پھر زائرین کو مولا نے یاد کیا، جب بھی زائر زیارت کو آئے، میری زائرین بیٹھے، جب بھی زائر زیارت کو آئے میری، ان کو مہمان رکھنا یہاں 3 دن، ان کو پانی پلانا میری سم سے، ان کو کھانا کھلانا یہاں 3 دن، ان کو میری دعا دینا، میری مرقد بنا دے۔ زائرین کو مولا نے یاد کیا، کہتے ہیں عصر کا وقت جب ہوگا یہاں، میری حرمت کریں گے نہ اہل سقر، دشمنی میں وہ حد سے گزر جائیں گے، گھوڑے دوڑائیں گے وہ میری لاش پر، میرا لاشا بچا لینا، میری مرقد بنا دینا۔ کیا جملہ کہا، قریب حسین، مولا واقعی غریب ہے مگر ان غربت میں بھی ہدایت کر رہے تھے مولا، ان کو میری دعا دینا، میری مرقد بنا دینا۔ پھر غربت کا کیا عالم ہے،
پھر بچوں کو بلایا، پھر بنو اسد کے قبیلوں کے بچوں سے اس طرح میرا مولا مخاطب ہوا، خاک اٹھا اٹھا کے ہاتھوں پہ اس طرح، ہو سکے تو ہمارے جسم پر ڈالنا، میری ماں سے دعا لینا. بچوں کو کہہ رہے ہیں میری ماں سے دعا لینا، میری مرقد بنا دینا. پھر عورتوں سے مخاطب ہوئے، کہا کہ دیکھنا جب کچھ وقت گزر جائے گا اور روزے بنیں گے ہمارے یہاں، نام تو ہے اس جگہ کا کرب و بلا، کل اسے سب پکاریں گے رشک جنا، تم بھی جنت کو پا لینا، میری مرقد بنا دے. حسین کو بڑا اشتیاق تھا، میری مرقد بنا دینا، میری مرقد، میرا لاشا بچا لینا. اسی حسین کو گھوڑوں کے ٹاپوں تلے پامال کیا گیا. غربت جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ بی بی کبھی شکستہ پہلو لیے نجف جاتی ہیں، تو کبھی آپ کربلا رونے آتی ہیں، کبھی آپ حسن مولا کو رونے کے لیے جاتی ہیں، کبھی شام بی بی زینب کے پاس جاتی ہیں، تو کبھی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا زندان میں رونے کے لیے بی بی جاتی ہیں. کہاں کہاں رونے جاتی ہیں، کبھی کاظمیہ جاتی ہیں، امام علی رضا علیہ السلام کے پاس جاتی ہیں، کبھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس جاتی ہیں. تو بی بی کہاں کہاں پرسہ لینے کے لیے عزاداروں کے. آپ کے لیے تو یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ جب فرش بچ جاتا ہے تو آپ آ کر بی بی کو پرسہ دے دیتے ہیں، مگر حسین کی زخمی ماں تو پتہ نہیں کہاں کہاں پرسہ لینے کے لیے. دنیا بھر میں حسین کے عاشق موجود ہیں. ایک میں نے پچھلی مرتبہ اپنے ہی گھر میں روایت پڑھی تھی، جب زائر جاتا ہے نا امام حسین علیہ السلام کے روضے پر زیارت کرنے کے لیے، جب زائر سلام آخر کر کے جب واپس آتا ہے نا، تو کہتے ہیں زائر تو دیکھ نہیں سکتا اپنے آنکھوں سے، لیکن ملائکہ اس زائر کے لیے کربلا سے عطر لاتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں ڈالتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے مس کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جنت. جو پہلے ہی حسین کا زائر ہو، جو اتنا خوشبودار ہو، اس کو معطر سے معطر کرتے ہیں اور اسی عطر کو جب لگاتے ہیں تو اپنے جسم کو زائر سے مس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ خوشبو ہم تک آ جائے. جب عرش پر پہنچتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ فرش عزا کی خوشبو تو ہمیں معلوم ہے. ملائکہ کہتے ہیں ہم تو واقف ہو چکے ہیں، رب تو بھیجتا ہی ہے، یہ بڑی کوئی عجیب، یہ منفرد خوشبوئیں کہاں سے آ رہی ہیں. کہا کہ کربلا میں ایک حسین کا زائر آیا تھا، اس نے مولا کو سلام کیا تھا، جب وہ دروازے سے باہر آیا تو ہم نے جنت کا عطر ان کو لگایا اور ہم نے خود کو ان سے مس کیا. تو یہ زائرین امام حسین اسلام کے خوشبو ہے. آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ فرش پر آ کر پرسہ دیتی ہیں، لیکن بی بی کہاں کہاں پرسے کے لیے جاتے ہیں. عرض کر رہی ہوں کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ. حسین نے بنو اسد کو ہدایت کر دی، قبر بنا لو جنت لے لو. حسین سے عشق کرنے پر جنت مل جاتی ہے، اتنا آسان معاملہ ہے. حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو، حسین مہنگا ہے خلد سستی. کئی جملے پڑھتے، حسین کو جنت میں نہیں ڈھونڈنا، حسین مہنگا ہے، جنت تو مل جاتی ہے. کوئی نالین سی دیتا ہے تو ان کو جنت دے دیتے ہیں. کوئی جب بھی سکینہ سلام اونٹ سے گری، جب دیکھا گیا کسی خاتون نے اٹھایا ہے، کہا کہ میں آپ کو جنت دلاؤں گی اپنی ماں سے کہہ کر. زینب آپ نے پہچانا نہیں، آپ کی ماں فاطمہ زہرا کھڑی ہے. جب طفلان مسلم شہید ہو گئے، جب معصوم بچوں کے جسد کو، جب سر کو الگ کر کے دریا میں پھینکا گیا. سنیں گے امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے پر جنت کیسے ملتی ہے. جب دو معصوم لاشوں کو تہہ تیگ کر کر سر کو لے گئے ظالم اور لاشوں کو دریا کے حوالے کر دیا. روایت میں نے کبھی پڑھی تو سن لیں. ایک نقاب پوش بی بی اسی دریا کے پاس بلک بلک کر رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، آہوزاری کر رہی تھی، بقا کر رہی تھی. معاملہ کیا ہوا کہ کیونکہ وہ ایسا چوک تھا، وہاں سے کارواں گزرا کرتے تھے. جب کچھ کارواں نے دیکھا، سمندر تھا نا موجود، سمندر سے پانی پینے کے غرض سے آئے ہوئے تھے کہ تھوڑا سا سستا لیں گے، تھوڑا بیٹھیں گے. دیکھا گیا کہ ایک عورت تڑپ رہی تھی. کبھی روتی ہوئی کہاں جا رہی ہے، دریا کے کنارے روتی ہوئی کہاں جا رہی ہے. کہا کہ مخدومہ آپ کون ہے؟ کیا آپ کی کوئی قیمتی چیز دریا میں گر گئی ہے؟ کیا آپ کی کوئی قیمتی چیز دریا میں گر گئی ہے؟ کہا کہ ہاں میری قیمتی چیز دریا میں گر گئی ہے. کہا کہ معظمہ کیا گرا ہے، ہمیں بتائیے، ہم اٹھا کے دیتے ہیں. کہا کہ میں تمہیں جنت دلاؤں گی، اگر میری مدد کی نا تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتی ہوں. اب وہ قافلے والے حیران ہو گئے کہ جنت تو اہل بیت کے سوا کوئی دے نہیں سکتا. کہا کہ اے خاتون آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ تو بی بی نے کلام کیا، فرمایا کہ میں رسول کی بیٹی ہوں، میں فاطمہ زہرا ہوں، مسلم کے لال کو
کاٹ کر دریا میں پھینک دیا، اگر میرے بچوں کے لاشوں کو اٹھا دو گے نا میں تمہیں جنت دلاؤں یا حسین کے صدقے تمہیں جنت۔ تو حسین مولا سے عشق کرنے پر یقینی جنت ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عبادتوں سے دور ہو جائیں، ہم نمازوں سے دور ہو جائیں، ہم واجبات کو ترک کر دیں، ہم روزوں کو بھول جائیں، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ تمام معاملات ان کا تو حساب کتاب دینا ہوگا، جب چونکہ آپ نے واجبات کو ترک کیا، میں نے واجبات کو ترک کیا، اس کا حساب کتاب ہے، اس کے لیے جہنم میں جانا ہوگا، سزا پوری کرنی پڑے گی، تب آئیں گے شفاعت جناب فاطمہ الزہرا، تب جانا پڑے گا جنت۔ خدا تو سب سے پہلے ہے نا، عزاداری امام حسین علیہ السلام کی، امام نے بھی تو سجدہ کیا رب کو منوانے کے لیے کیا نا، کہ اگر آپ اور ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر حق نہیں ادا ہو سکتا امام پر رونے کے لیے، تو پھر ایسا گریا پھر شاید پھر کسی کام کا نہیں ہے۔ اپنی اپنی توفیقات کے اضافے کے لیے بلند تر صلوات ہیں۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ نجرانی تھے، یمن کے قریب ایک شہر ہے جس کو نجران کہا جاتا ہے، یمن کے قریب شہر ہے جس کو نجران کہا جاتا ہے، وہاں سارے کرسچنز عیسائی رہا کرتے تھے، اور عیسائی آپ کو پتہ ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں، بے شک عبد خدا کہا کرتے تھے، ابن اللہ نہیں کہا کرتے تھے، تو ان کا یہ عقیدہ رہا، اور اسی سلسلے پر غور سے سنیں گے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا علی محمد و آل محمد صلوات، نجرانی تھے، یمن کے قریب ایک شہر ہے نجران، وہاں عیسائی رہا کرتے تھے، تو آنے سے پہلے کیا ہوا ڈیٹیل سنیے گا۔ سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ رسول بنا کر بھیجا گیا، آپ خاتم النبیین تھے، آپ کتاب لے کر نازل ہوئے تھے، رسول نے، بہت غور سے سنیں گے، ایک ایک جملہ غور طلب ہے، رسول نے کچھ خطوط لکھے بھیجا کچھ ممالک میں، کچھ شہروں میں، کیا لکھا جملہ پر غور کریں گے، خط لکھا، لکھوایا نہیں، خط لکھا، یہ لکھا بتاتا ہے کہ رسول کو پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ ایام فاطمہ میں ذکر کیا تھا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جب دنیا میں تشریف لائی تو مادر تو تھی نہیں، جناب خدیجہ کے بدلے میں رسول نے سیدہ کی تربیت کی، اگر جملے ذہنوں میں ہو، رسول نے تربیت کی، یعنی کہ ان کے پرورش کا ساز و سامان مہیا کیا، علم کے لیے ساز و سامان مہیا کیا، آپ نے علم سکھلایا۔ ایک جملہ میں نے وہاں پر عرض کیا تھا کہ ان کی صاحبزادی کو تو عالمہ غیر معلمہ کہا جاتا ہے، کہ جن کا کوئی عالم نہیں ہو پڑھانے والا، ان کو اللہ نے علم دے کر بھیجا، تو پھر ان کی والدہ کی کیسے، تو وہ ام ابیحہ تھی، باپ کی ماں تھی، علم تو تھا، مگر یہ علم کی روایت سرکار کے لیے اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ جو لوگ کہتے تھے کہ رسول کو معاذ اللہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، تو ان کو بتانا مقصود یہ ہے کہ جب اگر لکھنا پڑھنا نہیں آئے گا تو اپنی بیٹی کی کیسے تربیت کریں گے، تو پھر حسنین کی کیسے تربیت کریں گے، پھر علی کی کیسے تربیت کریں گے، سب کو آپ ہی نہیں پالا تھا نا، تو بات رد ہو جاتی ہے کہ رسول کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ اب واپس آئیے، خط لکھے، لکھوائے نہیں، جب خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد و ثنا بیان کی، اور خطوط میں یہ لکھا، کل حبیب ابن مظاہر کا خط پڑھا تھا، آج رسول کا خط سنیے، کہ لکھا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا آخری نمائندہ ہوں، مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں عبداللہ کا فرزند ہوں، کتاب لے کر نازل ہوا ہوں، کتاب لے کر حاضر ہوا ہوں، مجھے تم سے غرض نہیں مگر تمہاری نجات چاہتا ہوں، تمہاری ہدایت چاہتا ہوں۔ وہ رحمت للعالمین ہی کیا کہ جو رحمت نہ کرے، جو نجات نہ کریں، جو اپنے لیے ہی آئیں۔ نمازوں میں بھی کہا کرتے تھے پروردگار ان کو میری معرفت نہیں ہے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، تو ان سے درگزر فرما۔ لکھا خط میں کہ تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں،
مجھے رسول تسلیم کرو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، تم نجات تک پہنچ جاؤ گے۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ایسے چراغ ہیں کہ جب اللہ نے حسین کو اپنی قدرت سے بنایا، کل سنا چکی ہوں، اللہ کو حسین کو اللہ نے اپنے قدرت سے خلق کیا، اور جب سے بنایا تب سے حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ حسین ہدایت کرتے ہیں سب کی، انبیاء کرام کی بھی ہدایت فرمائی حسین نے۔ کیوں؟ اللہ نے حسین کو اپنی قدرت سے بنایا۔ جب وہ عالم الغیب ہے جو اپنے وسیع کو بنائے تو پھر ان کا علم کیسا ہونا چاہیے؟ تو کبھی قیاس نہ کیجیے گا کہ ایسے کیسے انبیاء کو تو علم حسین نہیں، اللہ نے حسین کو اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ تو حسین مولا کا تو معاملہ ہی دوسرا ہے۔ حسین ہدایت کرتے ہیں، آئیے رسول نے خط روانہ کیا، اب رسول کا قاصد پہنچا، تمام خطوط کو وہ مالک میں دیا، ایک خط نجران تک پہنچا۔ نجران کے بادشاہ کو جب خط ملا، حاکم کو خط ملا، تو کہا کہ اپنے وزیر سے کہ خط میں کیا لکھا ہے؟ کہا گیا کہ کوئی خود کو رسول کہہ رہا ہے اور کہتا ہے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، مجھے تم سے تو کوئی غرض نہیں ہے، مگر اگر اسلام میں داخل ہو گئے تو نجات پا جاؤ گے۔ رسول خدا کے لیے بلا رہے ہیں، توحید کے لیے بلا رہے ہیں، اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو کہا کہ ان کا نام کیا ہے؟ کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، عبداللہ کے فرزند ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیعت کرو، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب کہا کہ اچھا، ہمارے وقت کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی کتاب میں تو کچھ کہا ہوگا کہ کوئی ایک نبی آئیں گے اور ان کی یہ علامات، یہ نشانی ہوگی، اگر ہماری کتاب میں موجود ہے نا تو ہم دیکھیں گے۔ آسان الفاظ میں کروں، چیک کرنے کے لیے جائیں گے کیا معاملہ ہے، چیک کرنے کے لیے جائیں گے کہ معاملہ کیا ہے۔ بہت غلط، بچیوں کے لیے عرض کر رہی ہوں، چیک کرنے کے لیے کہا کہ علماء کرام کو بلاؤ۔ علماء بھی کیسے کہ جنہوں نے 70 سال کی عبادت کی ہو، 80 سال کی عبادت کی، کوئی ایرے غیرے نہیں، سڑک پہ پڑے ہوئے علماء کرام نہیں، کہ جن کو پتہ ہو اپنے مذہب کے بارے میں، جو بول سکے، جو دفاع کر سکے، جو لاجواب کر سکیں سامنے والے کو، تو ایسوں کو اکٹھا کرو۔ جب بلایا گیا، علماء موجود تھے، کتاب لے کر آئے تھے، کہا کہ یہ خط آیا ہے، محمد ابن عبداللہ ہیں علیہ السلام، کہا کہ جلدی سے روانہ ہو جاؤ۔ سب کو بھیجا۔ ان علماء کرام نے بیان کیا کہ ہاں، ہمارے نبی نے اپنی کتاب میں کہا تھا کہ کوئی ایک نبی آئے گا، ان کی یہ علامات ہوں گے، علامات گنتے چلے جائیں گے۔ کہا کہ کیا پہلی علامت ہے؟ 4 علامتیں بتائی۔ کہا کہ پہلی علامت یہ ہے کہ وہ سادہ بوسیدہ لباس پہنتے ہیں۔ دوسری علامت یہ ہے کہ زمین پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ تیسری علامت یہ ہے کہ غرور و تکبر ان کو پسند نہیں ہے، وہ فقیروں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک رکھتے ہیں، امیروں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک رکھتے ہیں، حسن و اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ کہا کہ جیسے وہ خود ہیں، چوتھی علامت، جیسے وہ خود ہیں ان کے خانوادے والے بھی ویسے ہی ہیں، ان کے اہل و عیال بھی ویسے ہی ہیں، بوسیدہ لباس پہنتے ہیں، ان کے مسکرانے کا انداز عجیب ہے، خدا کی توحید پرستی کرتے ہیں۔ تو یہ 4 علاماتیں بتائیں۔ کہا کہ فوراً سے روانہ ہو جاؤ۔ علماء کرام چلے، مدینہ پہنچے، لوگوں سے کہا کہ اے مدینے کے لوگوں، تمہارے بادشاہ کہاں ہیں؟ لوگ پریشان ہو گئے، مدینے کا کون سا بادشاہ ہے؟ مدینے میں تو کوئی بادشاہ ہے نہیں۔ کہا کہ مدینہ میں تو کوئی بادشاہ رہتا ہی نہیں ہے۔ کہا کہ جس نے ہمیں خط لکھ کر بلایا ہے وہ بادشاہ۔ کہا کہ وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ تو زمین پر بیٹھتے ہیں، وہ تو بوسیدہ لباس پہنتے ہیں، وہ تو سادہ غذا استعمال کرتے ہیں، ان کو تکبر پسند نہیں ہے، وہ جیسے خود ہیں ویسے ہی ان کے اہل و عیال ہیں۔ اب نشانیاں پوری ہو گئی، لوگوں نے سنا، ارے یہی تو نشانیاں ہماری کتاب میں موجود ہیں، کیا یہ وہی ہیں؟ کہا کہ ثبوت مل گیا، واپس پلٹو۔ عالم نے کہا، اسی گروہ کے عالم نے کہا کہ یہ کیسے عجیب بات کر رہے ہو، جب ہم واپس جائیں گے نا تو لوگ ہم پر ہنسیں گے، لوگ کہیں گے کیا دیکھا تھا، کیا ملے تھے، کیا کچھ کہا تھا، تو ہم تو کہیں گے نہیں ہم نے تو سنا تھا۔ لوگ کہیں گے کہ عالم ہو کہ جاہل ہو، عالم بن کر گئے تھے کیا جاہل بن کر لوٹے ہو؟ کیا تصدیق نہیں کی؟ جب بات نہیں کیا، جب کوئی کلام نہیں کیا تو کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، چلو سنیں گے تفسیر۔ چلو گروہ چلا، نبی مرسل قدیم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد پر تشریف فرماتے، مسجد نبوی میں اصحاب آپ کے قدموں میں بیٹھے ہیں، امیر المؤمنین بھی تشریف فرمائے، رسول درس دے رہے تھے، اتنے میں لوگ آئے،
سلام کیا رسول سے, سنیں گے, سلام کیا, رسول نے جواب ہی نہیں دیا. پھر سلام کیا, بھرے مجمع میں رسول نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر سلام کیا, رسول نے جواب ہی نہیں دیا, کہا کہ اگنور کر دیا. آپ کو سمجھانے کے لیے رسول نے اعلیٰ درجے کا اگنور کر دیا, نہ دیکھ رہے تھے, نہ بات کر رہے تھے, نہ جواب دے رہے تھے. تو کہتے ہیں ابھی باہر کہہ رہے تھے علامتیں تو پوری ہو گئی, اندر آ کر دیکھا تو باتیں نہیں کر رہے, تو دھتکار رہے, تو ایسا کہاں ہوتا ہے, تمہارے جو ہے سردار باتیں نہیں کرتے. امیر المؤمنین بیٹھے تھے, کہا کہ یہ جو سونے میں لدے ہوئے ہو نا, یہ پہلے باہر اتار کے آؤ. رسول کو تکبر پسند نہیں ہے, کہ جو سونے سے مزین خود کو کر رکھا ہے, پہلے اپنے سونے کو اتار کے باہر رکھ کے آؤ, تب میرے رسول بات کریں گے. جب سونے اتار کے آئے, اب رسول خود اٹھے, تشریف لے گئے, سینے سے لگایا, اپنے پاس بٹھایا, بات کی کس حاجت کے لیے آئے ہیں, کیا چاہتے ہیں. اب دیکھا گیا سادہ لباس تھا, مسکرانے کا انداز عجیب ہے, لوگوں کے دل جیت لیا کرتے ہیں, زمین پر بیٹھتے ہیں, علم رکھتے ہیں اور حسین حسن و اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. امیر المؤمنین رسول کے سامنے سر جھکا کر بیٹھے ہیں, وہی انداز دیکھا, ویسے ہی بات کرتے تھے, ویسے ہی مسکراتے تھے, ویسے ہی علم رکھتے تھے, دل جیت لیا کرتے تھے, سادہ غذا کھایا کرتے تھے. یکایک ہوئی کہ آذان ہوئی, نماز کا وقت ہوا. اب جب نجرانی آئے, کہا کہ ہم سوالوں کے جوابات چاہتے ہیں. جیسے آذان ہوئی تشریف لے گئے, نماز پڑھائی رسول نے, سب نے پیچھے نماز پڑھی. اب ان کے نماز کا وقت ہو گیا, ان کے بھی نماز کا وقت ہو گیا. ان کے نماز پڑھنے کا انداز یہ تھا کہ نقوز بجاتے تھے, یعنی 1 گھنٹہ جو ان کے چرچ کے اوپر لگا ہوتا ہے, اور وہ جب زور زور سے ہلتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی بھی عبادت کا وقت ہو گیا. تو انہوں نے مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے شور مچانا شروع کر دیا. جیسے ان کی جو عبادت جو گایا کرتے تھے, تو انہوں نے وہیں پہ شور و غل کر دیا. نماز تمام ہوئی, اصحاب دوڑ کر جانے لگے کہ کیا کر رہے ہو, مسجد نبوی پر ہو, رسول موجود ہیں, سیٹیاں بجا رہے ہو, تالیاں بجا رہے ہو, یہ کیا معاملہ ہے, یہ نماز کا وقت ہے, احترام کرو مسجد کا. رسول نے کہا کہ کوئی نہ جائے, ہمیں ہر کسی کے مذہب کی عزت کرنی چاہیے. ان کے نزدیک وہ اس طرح سے خدا سے جڑتے ہوں گے, تو تم ان کو کیا چاہتے ہو, جھڑک کر ان کو ان کے خدا سے جدا کرنا چاہتے ہو, تمہیں کیا حق حاصل ہے. رسول نے روکا, قربان ہو گئے نجرانی. ایسے حسن و اخلاق کے ان کے صحابی چاہتے تھے کہ ہمیں روک دے عبادت سے, مگر جو رسول مذہب میں بھی کہتے ہیں کہ کسی کو نہ روکو, یہ کوئی عام شخصیت پھر نہیں ہے. علامتیں پوری پہ پوری ہوتی چلی جا رہی تھی. اب سوال, کہا کہ بات کر کے جائیں گے, نہیں تو لوگ جاہل کہیں گے. رسول مسند پہ دوبارہ تشریف فرما ہوئے, کیا سوالات لے کر آئے ہو. کہا کہ اے عبداللہ کے فرزند, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سوالات کے جواب دو, تیزی سے, مجھے بہت کچھ پڑھنا ہے. اے عبداللہ کے بیٹے جواب دو. کہا کیا سوال ہے, کیا جواب دو. اب کہا کہ آپ عیسیٰ مسیح کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں. بیان کیا کہ اپنا عقیدہ پیش کیجئے یا میں کروں. کہا کہ آپ خود ہی کیجئے, کیونکہ جو وقت کا رسول ہو وہ خود ہی بتلاتا ہے کہ کیا معاملہ ہے. کہا کہ اچھا مجھ سے سننا چاہتے ہو تو سنو. اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے, عبد خدا تھے, ابن خدا نہیں تھے. تو کہا کہ نہیں حضرت, آپ غلط کہہ رہے ہیں, ہمارا عقیدہ یہ ہے. آپ نے تو غلط ہی بتا دیا. کہا کہ صحیح عقیدہ تو یہ ہے, تمہارے عقیدے میں مسئلہ ہے. کہا کہ دلیل کیا ہے آپ کے پاس. ہمارے پاس تو دلیل ہے, آپ کے پاس کیا دلیل ہے. کہا کہ اپنی دلیل بیان کرو, پھر ہم دلیل دیں گے, ایسی دلیل دیں گے کہ شاید تمہارا مذہب ٹوٹ جائے. رسول دلیل دیں گے. کہا ہماری دلیل یہ ہے کہ کیونکہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کو بنا شادی کے اللہ نے صاحب اولاد کیا, اور اللہ نے ان کو بیٹا دیا, وہی کتاب لے کر نازل ہوئے, اس لیے وہ ہماری نظر میں اللہ کے فرزند ہیں, ہم مانتے ہیں. جواب سنیں گے رسول کا. مسکرا کر بیان کرتے ہیں کہ اچھا, اس حساب سے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا پہلا بیٹا ہونا چاہیے یا اللہ کا بڑا بیٹا ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ نے حضرت آدم کو تو ماں باپ کے بنا ہی پیدا کیا, تو پھر ان کو بیٹا کیوں نہیں مانتے. لاجواب ہو گئے, حیرت میں پڑ گئے, یہ کیا ہوا, مذہب ٹوٹ گیا, اس سے آگے کیا کلام کریں.
جب آقا کا علم ایسا ہو تو ان کے وسیع کا علم کیسا ہونا چاہیے. آئے نجرانی کے لوگ, آقا سے ملاقات ہوئی, نجرانی کے لوگ آئے, راشد جالو کی قیادت میں وقت امیر المؤمنین مسجد پہ تشریف فرما دے. اے علی کو سوالات چاہتے ہیں, سوالات کے جواب میرے مولا نے دینا شروع کیے. اب پھنس گئے جب کچھ نہ نکلا زبان سے. اے علی وہ کون سا ایک ہے کہ جس کا دوسرا نہیں, رہیں گے ساتھ, وہ کون سا ایک ہے کہ جس کا دوسرا نہیں. مولا نے مسکرا کر فرمایا اللہ ایک ہے اس کا دوسرا نہیں. پوچھا کون سے دو ہیں کہ جس کا تیسرا نہیں. بیان کیا دنوں رات دو ہیں جس کا تیسرا نہیں. پوچھا کون سے تین ہے جس کا چوتھا نہیں. میرا مولا نے بیان کیا کہ لوح و قلم کرسی تین ہے جس کا چوتھا نہیں. پوچھا کون سے چار ہے جن کا پانچواں نہیں. بیان کر رہے تھے کہ چار کتابیں ہیں, چار کتابیں ہیں, آسمانی کتابیں چار ہیں, ان کا پانچواں نہیں. پوچھا پانچ بتائیے جن کا چھٹا نہیں. بیان کیا کہ پانچ نمازیں ہیں, فجر ظہر عصر مغرب عشاء, پانچ نمازیں ہیں, ان کا چھٹا نہیں. پوچھا چھ بتائیے کہ جن کا ساتواں نہیں. میرے مولا کہتے ہیں اللہ نے اس کائنات کو 6 دن میں پیدا کیا ہے, ان کا ساتواں نہیں ہے. پوچھا 7 بتائیے کہ جن کا 8واں نہیں ہے. میرے مولا نے مسکرا کر کہا اللہ نے 7 خوبصورت آسمان سجائے ہیں, ان کا 8واں نہیں ہے. پوچھا کون سے 8 ہے کہ جن کا 9واں نہیں ہے. بیان کرنا شروع کیا. عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے, ان کا 9واں نہیں ہے. پوچھا 9 بتائیے کہ جن کا 10واں نہیں ہے. کہا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے کافر سردار موجود تھے, ان کا 10واں نہیں ہے. پوچھا 10 بتائیے کہ جن کا 11واں نہیں ہے. اب میرے مولا نے کہا کہ حج کے موقع پر جب قربانی نہ ہو رہی ہو, 7 روزے حرم میں, 3 روزے گھر پہ رکھنے کا حکم ہے. یہ 10 ہے, ان کا 11واں نہیں ہے. پوچھا 11 بتائیے کہ جن کا 12واں نہیں ہے. میرے مولا مسکرا کر کہتے ہیں کہ حضرت یوسف کے 11 بھائی تھے, حضرت یوسف کے 11 بھائی تھے, ان کا 12واں نہیں ہے. پوچھا 12 بتائیے کہ جن کا 13واں نہیں ہے. میرے مولا نے بیان کیا سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں, ان کا 13 نہیں ہے. پوچھا 13 بتائیے کہ جن کا 14واں نہیں ہے. بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں 11 ستارے چاند اور سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا, وہ 13 تھے, ان کا 14واں نہیں ہے. آخری سوال ہوا, کہا کہ علی یہ بتائیے وہ کون سے 14 ہے کہ جن کا 15واں نہیں ہے. قربان ہو جائیے گا. مولا مسند سے بلند ہوئے, ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں وحدہ لا شریک ہے وہ ذات, حمد ہے اسی کو لائق, زیبا ہے اسی کے آگے, علی کا سر جھکتا ہے, اس جیسا خالق کوئی ہے نہیں. اس نے اپنی معرفت کے لیے, اللہ نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے, وہ چھپا ہوا خزانہ تھا, اس نے اپنے نور سے 14 ستاروں کے نور کو تخلیق کر دیا. اللہ نے ان 14 ستاروں کو جب عرش پر سجا دیا تو جب وہ چمکتے تھے تو خدا کی توحید پر بیان کرتے تھے, خدا کی توحید کا اقرار کرتے تھے. کہتے ہیں جب وہ چمکتے تھے اللہ کی توحید بیان کرتے تھے, اللہ مسکرا کر کہتا تھا اے میرے ملائکہ یہ کن کا نور ہے. کہا کہ یہ تیرے خاص بندے ہیں, یہ 14 معصومین کا نور ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے ملائکہ اس کا خلق کرنے والا کون ہے. اے پروردگار تو احسن الخالقین ہے, تو نے ہی بنایا ہے, یہ تیرے نمائندے ہیں. علی مولا بیان کر رہے ہیں اللہ چھپا ہوا خزانہ تھا, اس نے چاہا کہ وہ ہمیں بھیجے زمین پر, اور ایک ایک نور بھیجتا گیا. کہا رسول کا نور ظاہر ہو گیا, سیدہ کا نور ظاہر ہو گیا, میرا نور ظاہر ہو گیا, حسن و حسین کا نور ظاہر ہو گیا. یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا, یہاں تک کہ ہمارا ایک بیٹا آئے گا. اے لوگو ہم تمہاری ہدایت کے لیے آئے ہیں, ہم تمہیں گناہوں سے دور کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم تمہیں خدا کے قریب کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم تمہیں نجات دینے کے لیے آئے ہیں, ہم تمہیں صراط المستقیم تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں. اے راشد جالود یاد رکھو ہماری تعداد 14 ہے, ہمارا کوئی 15 نہیں.
کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ کی سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے بابا سے بلند صلوات. آقا نے ایسا بیان کیا کہ ان کا مذہب چھوٹ گیا. علی سے تو ایسے سوال پوچھے کہ جن کا وجود نہیں تھا، علی نے ان سوالات کے جوابات دے دیے. تو بس ہو تو ایسا ہو کہ آقا کا سر جھکنے نہیں دیتے. علم بیان کرتے ہیں کہ دیکھو مجھے رسول کی رسالت چسائی تھی، رسالت کی زبان چسائی گئی تھی، مجھے رسول نے علم دیا. جب میرا علم ایسا ہے تو آقا کا تو کوئی جواب ہی نہیں. رسول کے پاس سوال لے کر آئے، رسول نے جواب دیا کہ آدم کو تو حق حاصل ہے کہ پھر ان کے پہلے فرزند کہلائی جائیں. مذہب ٹوٹ گیا. کہا کہ نہیں، ہمارا تو یہی عقیدہ ہے، ہم تو یہی مانیں گے، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں. بہت باتیں ہوئی، بہت وقت نہیں ہے، بہت ایسی باتیں ہوئی. بضد تھے کہ آپ رسول مانیں، ہمارے نبی صحیح ہیں، آپ کہیں، لوگوں سے کہیں تو ہم لے آتے ہیں اسلام. اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم بضد ہیں. ہمیں جتنے دن آنا پڑا ہم اسی سوال کے ساتھ آپ کے پاس آتے رہیں گے. ہمیں بھی گھر جا کر اپنی نسلوں کو جواب دینا ہے کہ ہمارے مذہب کا کیا جواب ہے. اگر ہم آپ کا جواب لے کر چلے جائیں تو کوئی بھی عیسائی باقی نہیں رہے گا. تو اسی لیے اب 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے، چوتھے دن رسول قائل کر رہے ہیں کہ اسلام لے آئیں. بہت کہا کہ ابن اللہ نہ کہو، عبداللہ کو. مانتے نہیں تھے. اب آ گئی آیت قرآنی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. رسول نے آیت پڑھ کر سنائی، کہے لگے، ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئے. کہتے ہیں آپ نے جو یہ آیت سنا دی ہے نا کہ علم آ جانے کے بعد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم سے بحث و مباحثہ کرے، عیسیٰ کے حوالے سے سوال پہ سوال کرتے چلے جائیں تو تم ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسے کو لاؤ، ہم اپنے جیسوں کے لاتے ہیں. پھر ہم سب مل کر مباہلہ کریں گے، دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو بلند کریں گے. جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی لعنت برسے گی. اس بات پر قائم ہے اے عبداللہ کے فرزند، یاد رکھیے گا، کیا اس بات پر قائم ہے؟ رسول نے فرمایا بے شک کیوں نہیں، خدا کا حکم ہے، میری جان فدا ہو جائے. کہا کہ ٹھیک ہے. کہے لگے، ایک دوسرے کو تالیاں مار مار کے کہتے ہیں کہ آپ خود کو نبی کہہ رہے ہیں نا، تو پھر ہماری بات سنیں. کیا بات سنیں؟ کہا کہ ہمارے جو گروہ ہیں، جو عالم موجود ہیں نا اس وقت، انہوں نے کسی نے 80 سال عبادت کی ہے تو کسی نے 100 سال عبادت کی ہے. خدا کے بہترین ہے، یعنی کہ خدا کے محبوب ترین شخصیت موجود ہیں. جب ان کے ہاتھ اٹھیں گے نا تو پھر اللہ ان کے دعا کو رد نہیں کرتا. قنوات اہل بیت سے تو آشنا نہیں تھے نا، فقط ایک نور کو دیکھا تھا، دوسرے نور کی مثال کو دیکھا تھا، پنجتن کو تو ساتھ دیکھا ہی نہیں تھا. کہا کہ جب ان کے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ معاملہ کہاں سے کہاں چلا جائے. تو ابھی آپ سوچ لیجیے، اگر آپ تسلیم کر رہے ہیں قربان ہو جائے گا رسول پر. کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عزت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. کہا کہ کل آ جاؤ، مباہلہ کرتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے جیسوں کو لاؤ، اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم کل مباہلہ کریں گے. لوٹ گئے مطمئن ہو کر. اپنے عبادت پر اتنا غرور تھا. اگلے دن آئے، سب سے پہلے لوٹے. سب سے پہلے رسول نے جو وقت مقرر کیا تھا وہ تھا کہ نہ زیادہ دن ہو نہ زیادہ رات ہو. وجہ کیا ہے؟ سیدہ کا پردہ. زیادہ دن بھی نہ ہو کہ سیدہ آشکار ہو جائیں، کیونکہ گروہ میں جا رہی تھی، نامحرموں کا جمع غفیر موجود تھا. رسول نے اس وقت کا انتخاب کیا کہ زیادہ دن بھی نہ ہو زیادہ رات بھی نہ ہو. زیادہ دن نہ ہو بیٹی کا برقع سلامت رہے، زیادہ رات نہ ہو کہ تاریخ دان لکھ دیں گے
کہ اتنا اندھیرا تھا پتہ ہی نہیں چلا کون کون آئے تھے، تو یہ بھی تھا تو یہ بھی تھا تو یہ بھی تھا، تو ان کو بھی لائے تھے تو ان کو بھی لائے تھے، اتنے داماد آ گئے تھے تو ان کی بیٹیاں اتنی آ گئی تھی، حسن حسین کے اتنے اتنے بھائی بہن آ گئے تھے، تو کہا اس کو مسترد کرنے کے لیے وہ وقت مقرر کیا کہ نہ زیادہ دن ہو نہ زیادہ رات ہو۔ اب چلے، اب نجرانی کہتے ہیں کہ اے مدینے والو تمہارے نبی لگتا ہے آئے نہیں ہیں، ہم نے تو بولا تھا، سوچ سمجھ کر تشریف لائے۔ کہا گیا کہ ذرا رکو، ہمارے نبی میدان میں جب آتے ہیں نا تو اچھے اچھے بھاگ جایا کرتے ہیں، رسول کو آنے تو کہاں سے آئیں گے، کہا اس رستے سے آئیں گے، نظروں کو جمائے ہوئے اس مقام کو دیکھتے رہے تھے۔ اب دیکھا گیا کہ حسنین تشریف لا رہے تھے، رسول تشریف لا رہے تھے، سیدہ پیچھے تھی، علی مولا پیچھے تھے، اب چلتے چلتے آ رہے تھے، مطمئن تھے، باوقار تھے، بلند تھے، ان کے قدم تو یہاں تھے مگر اللہ نے ان کو عرش پر بلا رکھا تھا۔ اے نبی مطمئن ہو جائیے، جو آپ کے مقابلے میں آتا ہے وہ لعنت اللہ علی الکاذبین ہو جاتا ہے۔ ہم نے 5 لعنتوں کو اتار دیا زمین پر، اگر یہ بھاگ جائے نا تو آپ کو قدرت ہے کہ جس کو چاہے لعنت پلٹا دے، جملہ ذہن میں رکھیں گے، لعنت کو پلٹا دیجئے گا۔ آئے مطمئن ہو کر آئے، اہل بیت چلتے آ رہے تھے۔ اب نجرانی نے جب دیکھا تو ان کے سردار نے کہا خدا کی قسم ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ ہاتھوں کو بلند کریں تو قیامت تک کے لیے کوئی نجرانی باقی نہیں رہے گا، ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کریں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے یا اپنی جگہ کو چھوڑ دے۔ اے رسول خدا بہکلاہٹ میں تھے، اپنا حلیہ نہیں پتا کیسے تھے، دوڑتے بھاگتے رسول کے قدموں میں گر گئے، کہا ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، علماء کہتے ہیں کہ سیدہ کو جب دیکھا، اللہ کو بی بی کی عبادتیں بڑی پسند ہیں، اللہ نہیں چاہے گا کہ جب سیدہ کا ہاتھ بلند ہو جائے تو خالی پلٹا دیں، اللہ نے سیدہ کے صدقے میں ان کو فتح دے دی۔ اور نجرانی کہا کہ اگر آپ ہم سے کوئی جزیہ مانگیں، آپ ہم سے کچھ ہدیہ مانگیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں مگر ہمیں لعنت نہیں چاہیے۔ اب لعنت تو اللہ نے بھیج دی، یاد رکھیں گے جملہ، لعنت اللہ نے بھیج دی، اب وہ لعنت واپس نہیں جا سکتی۔ رسول کو قدرت ہے، اہل بیت کو قدرت ہے کہ اس لعنت کو کہاں پر واپس پلٹانا ہے۔ اب رسول کے مقابلے میں ابو لہب آ گیا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب برباد ہو جائے۔ اللہ کلام کر رہا ہے، اے میرے نبی ذرا لعنت کو تو پلٹانا۔ اب رسول پہنچے، ابو لہب کے منہ پر اتنی زوردار لعنت دے ماری، لعنت اللہ علی الکاذبین میں شامل ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے، رسول کو فتح حاصل ہو گئی۔ اب کل کوئی میدان میں خاتون اونٹ پر بیٹھ کر جو باہر نکل آئے، العلی ما الحق و حق ما علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اب علی مولا نے بتلایا کہ میں حق پر ہوں، اب کوئی بھی ہو چاہے نبی کی زوجہ ہو، میدان میں آ جائے، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت پلٹ گئی۔ اب میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتی، آئیے گا کہ امام حسن علیہ السلام نے بیعت امام سے کی گئی، اب بیعت میں کیا معاملہ ہوا، دشمنی ہونے لگی، بیعت کو توڑ دیا۔ امام حسن علیہ السلام مطمئن تھے، بیعت کو توڑا، ہیلو اللہ کی لعنت مبارک ہو، مولا نے لعنت کو پلٹا دیا۔ حسین مولا کے تو کیا کہنے ہیں، اتنے میں میرے مولا اپنے اہل و عیال کے ساتھ چھپ کر لعنت کیوں بھیجے؟ حسین زہرا کے لال ہے، کھلا میدان ہے، کربلا میں پہنچے، کربلا میں جیسے ہی تشریف لائے، ہاں کون ہے سامنے؟ میرا دشمن یزید ہے، میرا دشمن۔ تو یاد رکھو جو ہمارے مقابلے میں آتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برس جاتی ہے۔ حسینی مظلوم کربلا نے ایسی لعنت کو یزید کے منہ پر دے ماری، لعنت اللہ علی الکاذبین ہو گئے۔ قیامت تک کے لیے امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ قانون دے دیا، یزید مردباد ہے اور حسین زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار، مسجد پاک کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار، محمد و آل محمد بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد، ماشاءاللہ، جیو جیو۔ تو یہ ایسی جنگ تھی، بنا تلوار اٹھائے شہید ہو گئی، فتح ہو گئی۔
7 मजलिसें चाहिए सिर्फ मुबाहिला को पढ़ने के लिए। कहीं ऐसे जाविये, कहीं ऐसे फजीलत है, कहीं ऐसे रुकन है कि जिसको पेश मिंबर से नहीं किया गया। बाप खुदा कह रही हूँ, मिंबर से आपने सिर्फ यही सुना मुबाहिले में आए, लानत पलटे, रुक गई, ये वो, बहुत कुछ है, यकीन फरमाइए बहुत कुछ है। परवरदिगार हम ज़ाकिरीन को ऐसी तौफीक दे कि हक़ाइक़ पहुँचा सकें। बुलंद सलावत। आ जाइए वहाब क़ल्बी बयान कर दूँ मौला के सहाबी नाम, वहाब क़ल्बी या वहब क़ल्बी, जो प्रोनाउंस किया जाए दोनों दुरुस्त है। ईसाई थे, क्यों मुबाहला पड़ा? इसी वजह से ईसाई थे। अब बादरिया नाम का कारवां जहाँ वहाब रहा करते थे, अपनी माँ, नई नई शादी हुई है, शादी को सिर्फ 3 दिन हुए हैं, नई नई शादी हुई है। ईसाई बादरिया नाम का कबीला है, कारवां है, और इनका काम ये हुआ करता था कि इनको जो ज़मीन खाली मिल जाती थी वहीं पर बसेरा डाल दिया करते थे। यानी कि वहाँ पर सिर्फ, हाँ वही जुमला, वहाँ पर सिर्फ अगर पानी मौसूल हो तो उनको कोई, क्योंकि लकड़ियाँ जलाकर आग बनाई जा सकती है, रात को आग से रोशनी की जा सकती है, सुबह अल्लाह की धूप है, रोशनी है, तो वहाँ पर अपना बसेरा डाल दिया करते थे। अब हुआ ये कि ढूंढा करते थे कि पानी जिस बस्ती में हो उसी बस्ती में जाकर हम अपना ठिकाना बनाएं। तो ये सिलसिला उनका जारी था। तमाम अहलो अयाल के अलावा जितने लोग थे वो सब यही काम करते थे, बस्तियों को ढूंढते थे, पहुंचाते थे अपने जवानों के देख कर कोई बस्ती हो, उसमें पानी हो, सब कुछ हो, रिहाइश के लिए। कोई उनका एक ठिकाना नहीं कह सकते कि तारीख लिखे कि एक उनकी बस्ती थी, यहाँ से जाते थे, कोई बस्ती है नहीं। जहाँ उनको मौका मौसूल होता वो वहीं पर अपना पैरा डाल देते थे, बस्ती बना दिया करते थे, पानी होता था। अब जब कुएं का पानी इस्तेमाल करते रहते, जब वो पानी खत्म हो जाता, जब कुआं सूख जाता तो वहाँ से उठकर दूसरी बस्ती को तलाश किया करते थे। अब वहाँ जाया करते थे। आंटी मुसरत ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया खाना बदोश, आसान अल्फाज में, तो बिल्कुल वैसा ही कबीला था। अब जाया करते थे, बस्ती बना दिया करते थे। अब पानी की तलाश में पहुंचे, करबला में फरात बहती थी। देखा गया कि ये पहली सरजमीन है कि जहाँ कुआं नहीं है, यहाँ तो पूरा का पूरा दरिया है। अब बसेरा डाल दिया गया, खेमे लगा दिए गए, लोग वहाँ रहने लगे। अब वहाब की माँ नाम कमर, अब कमर ने देखा, शबे आशूरा का मामला है, कहा कि देखा या 8 मुहर्रम या 9 मुहर्रम, तकरीबन यही मामला है, रिवायत पे रिवायत से जोड़ेंगे तब बात खुल जाएगी कि कौन सा दिन था। अब कमर ने वहाब को बुलाया, कहा वहाब मेरा दिल बड़ा ही घबरा रहा है। अम्मा जान क्या हुआ है? कहा कि 2 गिरोह इस मैदान में पहले से ही मौजूद हैं। एक गिरोह ऐसा है कि जिसमें ढोल तमाशों की आवाज़ें आ रही हैं, आग चढ़ाई जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। दूसरी सिमत देखती हूँ कि उनके बच्चे भी तिलावत कर रहे हैं हसीन आवाज़ों में, और इबादतें उठ रही हैं, एक तरफ से लानतें उठ रही हैं। तो मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है, ज़रा पूछ के आओ कि कौन है। मालूम होता है कि शायद जंग होगी। जब लोगों को पता चल गया कि जंग के नियत से है, हमें ख़तरा हो सकता है, कारवां जाने लगा। अब कहा गया कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे कुछ वक्त दे दो, अगर मामला ठीक हुआ तो मैं साथ चलूँगी। कमर ने अपने बेटे वहाब को भेजा। वहाब पहुँचे, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम खैमे के पहरे पर थे, मौला हुसैन सरकार के पहरे पर मौजूद थे। अब आकर सलाम किया, सलाम का जवाब दिया, कहा कि आप कौन हैं? आपके हसीन चेहरे हैं, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? आप तो मलकुन करीम हैं, आप तो ज़मीन के दिखते ही नहीं हैं, आप कौन हैं? और ये फौजी अशकिया कौन है? ये किसका खैमा ताबो शान से खड़ा है? आप तलवार को हिमायल किए इस खैमे के पहरे पर हैं। बताया गया कि ये रसूल खुदा का नवासा हुसैन है, ये हुसैन के पहरे पर हूँ, अंदर मेरे आका तशरीफ़ फरमा है। कहा कि मैं इनका भाई अब्बास हूँ, जुमला तब्दील करूँ, मैं इनका नौकर अब्बास। दूसरी तरफ सिमत इशारा किया, कहा कि वो खैमा किसका है? अब मौला की आंखों से आंसू आ गए। अब मौला कैसे बताएं, ये तो ज़ैनब कुबरा का खैमा है। बयान किया, ये मेरी आका ज़ादी का खैमा, इमाम की बहन है,
کہا کہ بہنوں کے ساتھ ایسی کوئی غربت کا ہی کوئی عالم ہے، ایک طرف سے تلواریں صاف کی جا رہی ہیں، جشن منایا جا رہا ہے، نیزے تیز کیے جا رہے ہیں، اور ایک طرف سے مایوسی کے بادل چھائے ہوئے ہیں، ایک طرف سے عبادت پروردگار ہو رہی ہے، ایک طرف سے مائیں اپنے بچوں کی تیاری میں مشغول ہیں۔ اب جب تمام معاملہ پتہ چل گیا، کہا کہ مجھے تھوڑا اور حوالہ دے دو۔ کہا کہ یہ مباہلے والا سید حسین، مباہلہ عیسائی واقف تھے، کہا کہ یہ مباہلے والا سید ہے۔ اب جب معلوم پڑا، جب واپس پلٹے، ماں نے کہا کہ قمر نے کہا کہ وہاں کیا معلوم ہوا؟ کہا اماں کوئی بڑا ہی کوئی مظلوم ہے جس کو چاروں طرف سے اشقیاء نے گھیر رکھا ہے، اماں کل جنگ ہونے والی ہے، اور یہ زہرا کا لال بتا رہے ہیں کوئی عباس تھا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ رسول کے نواسے ہیں، اپنی بہنوں کو بھی ساتھ لے کر آئے ہیں، یہاں پر قیام پذیر ہیں، ان کے خیمے موجود ہیں، تاب و شان سے ان کے بھائی ان کے خیموں کا پہرا دیتے جا رہے ہیں، جلالت کے عالم میں اپنے تلواروں کو صاف کیے چلے جا رہے ہیں۔ اماں میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی اور خلاصہ کر دیجئے، تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ مباہلے والے سید ہیں۔ ماں نے سنا، تڑپ گئی، گر گئی، اٹھتی تھی پھر گر گئی، اٹھتی تھی پھر گر گئی، حالت خیر ہو گئی۔ اماں کیا حال ہوا؟ کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے یہ مباہلے والا سید ہے، ہمارے بڑوں نے انہی لوگوں کے سامنے سر تسلیم خم کیا تھا، سر سرنڈر کیا تھا۔ ایسی غربت میں ہے حسین۔ جب حسین آئے تھے نا تو حسین بچپن کے عالم میں تھے، حسین اس وقت بہت چھوٹے سے تھے، انگلی پکڑ کے آئے تھے، یہ وہی مباہلے والا سید ہے۔ تو اپنے کارواں سے کہا کہ میں اب تمہارے ساتھ نہیں چلوں گی۔ وہاب نے کہا اماں کیوں، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ کہا کہ مجھے حسین کی طرف جنت دکھتی ہے، مجھے حسین کی طرف جنت دکھتی ہے، میں کیا میری یہی زندگی ہے کہ میں بادریہ نام کے کاروے کے ساتھ گھومتی رہوں، کہاں بسر کروں؟ کہا مجھے روز محشر نبی کی بیٹی کو منہ دکھانا، میں حسین کی طرف جانا چاہتی ہوں، میں یہاں نہیں جانا چاہتی، تم لوگ جاؤ۔ لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب کہا وہاب ماں کے دل کی حسرت کو پورا کر دو۔ اماں جان کیا؟ ہانیہ موجود ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، ہاتھوں کی مہندی مٹی نہیں تھی، ہانیہ کو لیا اور اپنے فرزند کو لیا، ہاتھوں کو پکڑا، مولا کی طرف پلٹی، مولا کے پاس گئی، کہا کہ اے زہرا کے بیٹے حسین، مولا میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ آپ مباہلے والے سید ہیں، مگر مولا میری ایک خواہش یہ ہے، مجھے پتا ہے آپ زہرا کے بیٹے ہیں، روز محشر بی بی فاطمہ جو شہیدوں کی ماں کو مقام دیں گی نا، مولا بس میرے دل کی حسرت یہ ہے، مجھے اس مقام سے محروم نہ کیجئے، مجھے بھی اپنے کارواں میں لے لیجئے، مولا میرے بیٹے کو بھی شہادت کے درجے پر فائز کیجئے، مولا اس کو توفیق دیجئے، ہمیں آپ کے بارے میں کچھ نہیں پتا اس سے زیادہ۔ مولا نے بیان کیا قمر وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم شریعت محمدی پر نہیں ہو، تو میں وہاب کو لے نہیں سکتا، آپ عیسائی ہیں، آپ کرسچن ہیں، تو شریعت محمدی میں جو آئے گا وہی شہادت کا درجہ پائے گا اور میری ماں سے جزا پائے گا۔ کہا مولا اگر یہ بات ہے نا، اگر میرا مذہب آپ کی محبت پر غالب آ رہا ہے تو مجھے ایسا مذہب چاہیے ہی نہیں، مجھے پھر وہ مذہب نہیں چاہیے، مولا مجھے پھر اپنے مذہب میں لے لیجئے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، دل و جان سے کہہ رہی ہیں، دل و جان سے کہہ رہی ہوں۔ بیٹے اور بہو نے مولا کے ہاتھ پر بیعت کی اور کلمہ شہادت پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ جب کلمہ پڑھا دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، کہا کہ اے وہاب آقا کے قدموں میں گر جاؤ، یہ ایسی شخصیت ہے تم جان نہیں سکتے ان کے فضائل اور کمالات کیا ہے، ہمارے بڑوں نے ان کے آگے سرنڈر کیا تھا، ہمارے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ مباہلے والا سید ہے، اس کے سوا ہمیں کیا ہی معلوم ہونا چاہیے۔ اب وہاب گر گئے، مولا نے اٹھایا، گلے سے لگایا، میرا سپاہی ہے وہاب تشریف لایا ہے، عباس وہاب آیا ہے، علی اکبر وہاب آیا، خوش آمد کرو، اصحاب سے ملاقات کے لیے لے جاؤ۔ وہاب کچھ چاہیے؟ وہاب کہا کہ صرف پانی حسین سے نہ مانگنا، حسین کے پاس پانی نہیں۔ اب مولا نے داد رسی کی، تمام اصحاب سے ملاقات کرایا، وہاب آ گئے، عیسائی تھے، ایک ہی شب میں مسلمان ہوئے۔ اب ایک جملہ کہوں، وہاب کی ماں کی اطاعت وہاب کو ایک رات میں جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے گئی۔ جیسے جملہ میں نے شروع میں کیا عرض کیا تھا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، کس مقام پر کہاں کرم کر دیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ گھر سے نکلے تو حر بن یزید ریاحی کو دنیا اور آخرت میں ایسی جزا دے دی کہ آپ کو رومال سیدہ عطا ہو گیا۔ حسین نے کرم کر دیا،
वहाब की मिसाल ये है, एक शब के 3 शब के दूल्हे थे, ज़ौजा मौजूद है। अब रात का वक्त आया, हर माँ अपने बेटे को खैमों में तैयार कर रही है। वहाब का सुनेंगे, हर माँ अपने फर्जंद को तैयार कर रही है। वहाब की माँ कमर और वहाब की ज़ौजा हानिया भी खैमे में मौजूद है। अब वहाब की माँ ने वहाब को अपने पास बिठाया, कहा कि मेरे लाल सुनो, हमें एक दिन हुआ है मुसलमान हुए हुए, हमें एक दिन हुआ है, हम जानते नहीं हैं कि शरीयत मोहम्मदी पर कैसे कुर्बानी को तैयार करके भेजा जाता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना ज़रूर कहूँगी, कल ऐसी जंग करना अब्बास दाद रसी को आ जाए, कल ऐसी जंग करना माँ को रुस्वा ना करना, रोज़े महशर सैयदा ये ना कहे कि आपके बेटे ने तो हक अदा ना किया। कहा आपकी माँ चाहती हैं फातिमा ज़हरा के सामने सुरखरू हो जाएं। ऐ वहाब ऐसी जंग कीजिएगा कि माँ का कलेजा ठंडा हो जाए, माँ का सर फख्र से बुलंद हो जाए। माँ चाहती है कि रोज़े महशर जो शहीदों की माँओं को दर्जा मिले ना, मुझे उस दर्जे से महरूम ना रखा जाए, मुझसे वादा करो। अब ज़ौजा सुन रही है, वहाब एक दिन के मेहमान हैं, हुकूक से महरूम रही हैं, आंखों में ज़ारों कतार आंसू थे, दिल में एक बात थी मगर कर नहीं पाई। रात के शब वाज़ो नसीहत हो गई, अम्मा ऐसी जंग करूँगा आपका सर फख्र से बुलंद हो जाएगा, ऐसी जंग करके दिखाऊंगा कि मेरे मौला को क्या तन्हा समझा है। उसका सिपाही वहाब क़ल्बी मौजूद है, आपका सर झुकेगा नहीं। अम्मा आपसे वादा करता हूँ कि रोज़े महशर जो मकाम दूसरी माओं को दिया जाएगा, आपका वहाब ऐसी जंग करेगा तो वही मकाम अम्मा आपको भी दिया जाएगा। ये वहाब का वादा है। सब कोई आई माँ बेटे को लेकर, आका मेरे बेटे को जाने की इजाज़त दीजिए, आप पर कुर्बान होने की इजाज़त दीजिए। इमाम मज़लूम करबला कहते हैं कि नहीं, एक रात के ही मेहमान बने हो, ज़रा रुक जाओ, मैं खिदमत नहीं कर पाया, ज़रा रुक जाओ। आका नहीं, मेरे बेटे को बस जाने की इजाज़त दीजिए। क्यों? माँ थी ना, शायद ममता गालिब आ जाए। कहा मौला जितनी जल्दी वहाब को भेजिए, बस वहाब को भेजिए मौला, बस इजाज़त दीजिए, मैं चाहती हूँ बस वहाब जाए। हानिया मौजूद थी, आंखों से आंसू जारी हुए। 3 दिन की दुल्हन है, हाथों में मेहंदी थी। मौला ने हानिया की तरफ देखा, कहा हानिया क्या कुछ कहना चाहती हो? अब जज्बात पे काबू, जब कोई कहता है ना क्या कुछ कहना चाहती हो, जब दिल में कोई बात हो ना वो खुद ही ज़बान पर आ जाती है। कहती है आका मैं राज़ी हूँ, मैं मुतमईन हूँ, मैं चाहती हूँ कि वहाब जाएं, मगर आका मेरे हाथों की मेहंदी उतरी नहीं है, वहाब से मुझे हुकूक अज़वाज मिले नहीं हैं। मौला मैं चाहती हूँ कि वहाब आपके सामने मुझे वादा ये करे कि जो हुकूक मुझे दुनिया में नहीं मिले वो हुकूक मुझे वहाब से आखिरत में मिलेंगे। अब वहाब से कहिए मौला आप जी ने फरमाया कि हानिया इस अमर के मालिक खुद वहाब क़ल्बी हैं, क्योंकि वो शौहर की हैसियत से तुम पर मकाम रखते हैं और तुम उन पर मकाम रखती हो। कहा कि खुद वहाब से कहो, अगर वहाब पूरा ना करे तो हमसे कहना। वहाब क़ल्बी सुन रहे थे, अपनी ज़ौजा को हाथों से पकड़ा खेमे से बाहर लेकर आए, कहा कि क्या हो गया, होश के नाखून लो। आका मजलूमियत के आलम है, आका का घर तबाह होने वाला है, आका को ज़ैनब के रिदा की परेशानी खाई जा रही है, आका अपने अली अकबर को जितना देखते हैं जी रहे हैं, तुम क्या डिमांड कर रही हो आका? मुझे वादा करे वहाब। कहा कि ये मुमकिन नहीं हो सकता, मैं शहीद करबला होने वाला हूँ, ऐसे ख्वाहिशात ना करो, मैं पूरा नहीं कर सकता। कहा वहाब तो बात तो सच कह रही हूँ, कुछ गलत तो कह नहीं रही। कौन सी अजीज ज़ौजा है कि तीसरे दिन अपने शौहर से बिछड़े फिर क़यामत तक मुलाकात हो ही ना। मैं जानती हूँ आप सैयदा के बेटे पर कुर्बान, मुख्तसर करने लगी हूँ। आप अपने जब आप शहीद कर दिए जाएंगे ना, आप हुसैन की माँ से मिलेंगे और आप बस उनसे ये कह देना मेरी जानिब से हानिया का सलाम कबूल कीजिए। फरमाइएगा मैं अपने 3 दिन की दुल्हन को आपकी बहन के हवाले कराया, आपकी बेटी के हवाले कराया। ऐ रसूल की बेटी इतना हक दे दीजिए कि जब तक जन्नत में ना जाऊं, जब तक हानिया को लेकर ना जाऊं। हानिया कहती है मुझसे एक और वादा करो कि तुम मेरे साथ जन्नत में जाओगे। और हुसैन की माँ से ये कहना, हानिया कह रही थी, वहाब की ज़ौजा ये कह रही थी, जो हुकूक मुझे नहीं मिले उसका सिर्फ इतना सा भी अजर दे दो, मैं राज़ी हूँ कि जब रोज़े महशर मियाँ बीवी की हैसियत से उठाया जाएगा एक जोड़ा, तो मुझे उस मकाम में भी तुम्हारे साथ उठाया जाए।
तुम्हारी ज़ौजा की हैसियत से उठाया जाए और मुझे वहाँ पर हुकूक मिले, वो फिर ऐसी ज़िंदगी होगी कि वो कभी ख़त्म नहीं होगी। कहा कि कैसी बात कर रही हो, ये मुमकिन नहीं है। हुसैन मजलूम है, मैं कैसे कहूँ? खेमे से आवाज़ आई, वहाब क़ल्बी मेरी माँ सखी है, ज़रा वादा कर दो मेरी माँ पूरा कर देंगे। आप शहीद करबला होने वाले हो। हुसैन वादा लेने को तैयार। जब मौला की बात सुने कहा कि हानिया मैं वादा करता हूँ, तुम रोज़े में ऐसे मेरे साथ उठाए जाओगे, तुम जब तक मैं जन्नत में नहीं जाऊँगा जब तक तुम आ नहीं जाती। वादा हो गया, तमाम हो गया। वहाब क़ल्बी की माँ ने अपने बेटे को भेजा, बहादुरी से जंग के खेमे में पहुँचे, माँ से गले लगे, ज़ौजा से गले लगे। अगली मरतबा चले, मौला से रुखसत की तलब ली, इजाज़त ली, अपने घोड़े पर सवार हुए, मैदानी करबला में पहुँचे, बहादुरी से जंग के जौहर दिखाए। अली मौला दाद दे रहे थे, अब्बास मौला दाद दे रहे थे, हुसैन मौला के आगे ठंडी हो गई। माँ अपने बेटे की जंग देख रही थी, मुख्तसर माँ अपने बेटे की जंग देख रही थी। हुआ दुश्मनों के नगे में वहाब क़ल्बी फंस गए। जालिमों ने घेर के वहाब को तीरों तबर से जख्मी करना शुरू किया। अब इतने जख्मी थे और प्यास गालिब आ गई, प्यास से ज़बान खुश्क हो रही थी। आपको एक जालिम ने ऐसा वार किया कि अपने घोड़े से ज़मीन पर गिर गए। एक जालिम नीचे उतरा और शिद्दत से, माँ देख रही है, शिद्दत से ऐसा वार किया कि आपके सर को तन से जुदा किया। माँ देख रही थी और बीबी ज़ैनब वहाब की माँ को देख रही थी, कमर को देख रही थी। अब बीबी ज़ैनब को देखा, रोना चाहती थी, ममता थी, मगर रोक लिया खुद को कि मैं रोऊंगी नहीं, मैं नहीं रोऊंगी। आकाज़ादी देख रही है, मैं नहीं रोऊंगी, लेकिन माँ थी ना। अब जालिमों ने ऐसा जुल्म किया, वहाब की माँ को वहाब का सर भेजा। अब वहाब तेजी से घोड़े पर बैठा हुआ कोई सिपाही आया, माँ की गोद में कटे हुए सर को फेंक दिया। माँ थी, चाहती थी कि सर को गोद से ले और प्यार करे और कहे कि वहाब आपकी माँ आपसे राजी है, मगर कुछ ना कर पाई। बीबी ज़ैनब देख रही थी, जज्बात को कंट्रोल में कर लिया और चली है। अपने फर्जंद के चेहरे को बालों से पकड़ा हुआ है। माँ थी बीबी ज़ैनब के लिए अपने फर्जंद के चेहरे को पकड़ा, शिद्दत से तेजी से चलती जा रही थी कि इतने में उमर इसहाक के मुंह पर बेटे का सर जोर से दे मारा। कहा मैंने अली की बेटी से ये सीखा है, हुसैन पर सदका करके वापस नहीं लिया जाता। मैंने अपने बेटे को हुसैन पर कुर्बान कर दिया। अब मामला ये हुआ कि शहीद करबला बस जाते जा रहे थे। अब्बास मौला तशरीफ लाते थे, आका आपके असहाब जा रहे हैं, मुझे जंग की इजाज़त दीजिए। फरमाया अब्बास नहीं, तुमसे मेरी कमर मजबूत है, आका मुझे इजाज़त दीजिए। अब्बास नहीं, तुमसे ज़ैनब के रिदा सलामत है, अब्बास ना जाओ। कहा कि मौला मुझे जाने की इजाज़त दी। अब्बास आप मेरे लश्कर के सिपा सालार हैं, अब्बास आप ना जाइए, आपको ज़ैनब से ढारस है। मेरे कलेजे में बड़े ही गम है, मैं आपसे जुदाई क्यों कर बर्दाश्त कर सकूंगा, अब्बास आप ना जाइए। अब्बास आप मेरे फौज के सिपा सालार हैं। व नजरो यमीनी व शिमाले, इमाम ने जब कहा अब्बास आप ना जाइए, आप मेरे लश्कर के सिपा सालार हैं, मौला ने हसरत से दाएं जानिब देखा, कभी बाएं जानिब देखा, मातम करते हुए कहा आका एक गुजारिश कर लो। क्या गुजारिश है? आका वो फौज कहाँ रही जिसका मैं फौज सालार था, मैं अलमदार था, आका वो कहाँ गई फौज? अब तो गोद के पाले भी उजड़ गए हैं, मेरे मौला मुझे जाने की इजाजत दीजिए। अब्बास नहीं, तुमसे सकीना को ढारस है, तुम्हारे जाने के बाद मेरी सकीना को तमाचे लगेंगे। अब्बास नहीं गिरा करेंगे, अब्बास ना जाइए। अब मौला मायूस हो गए, आका को जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं है। अब एक खैमे की तरफ चले, वो खैमा ऐसा था कि जहाँ पर तमाम मशकें रखी जाती थी, वहाँ पर मशकीज़ें रखे जाते थे। अब देखा गया, मौला ने अजीब देखा, मौला खैमे से बाहर हैं, नन्ही सकीना मौजूद है, कुछ बच्चे मौजूद हैं, खुश मशकीज़ों को हिला हिला कर देख रहे थे, शायद थोड़ा सा पानी रह गया हो, चिमटे हुए मशकीज़ें थे, बच्चे हिला हिला कर देख रहे थे। बीबी सकीना ने जैसे ही देखा कि चचा बाहर मौजूद है, खुश्क चिमटा हुआ मशकीज़ा लेकर आई, कहा चचा बहुत प्यासे हो, चचा बहुत प्यास मारे डाल रही है चचा। मौला ने सुना, कहा मेरी बच्ची बड़ी प्यास लगी है, कहा हाँ इतनी प्यास लगी है चचा, हो सके तो पानी की सभी ला दीजिए चचा। चचा मेरा असगर इतना प्यासा है कि असगर का मुंह कभी खुलता है तो कभी बंद होता है, मेरा भाई बड़ा प्यासा है चचा, पानी की सभी ला दीजिए चचा। चचा अल-अताश, हाय प्यास चचा, प्यास
سیراب کروں میں مشق سکینہ کو بچوں کو سیراب کروں گی. ایک گزارش کر لو, علماء کرام بیان کرتے ہیں جب بھی مولا کا ذکر ہو 12 امام فرش پر تشریف لاتے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہی ہوں, علم عباس موجود ہے, یہ علم نہ سمجھیے گا, یہ ہمارے کٹے جانے والے مولا کی یاد ہے. مولا کو ذہنوں میں تصور کرتے ہوئے اپنی حاجتوں کو مانگیے گا. جب تک مولا کے مسائل پڑھو, جو مانگنا چاہے مولا سے مانگیے گا. تصور کیجئے گا مولا عباس مصائب سن رہے ہیں, کربلا میں خود موجود ہے, حسین قریب ہو رہے ہیں, حسین سے عباس جدا ہو رہے ہیں. جتنا فضل ہو سکے دعا مانگیے گا اور گریہ کیجیے گا. مسائل آپ کی خدمتوں کا ہدیہ کرو. اب مولا لے کر سکینہ کو آئے, اٹھائے ہوئے تھے, اب جیسے ہی تشریف لائے مولا کے خیمے میں جانا چاہتے تھے. جب دیکھا ننھی سکینہ کو وسیلہ بنا کر عباس تشریف لے آئے, ابھی مولا مسند سے اٹھے, عباس وہیں رک جاؤ, عباس اب ایسی سفارش لے کر آ گئے ہو, ارے اب ہم تمہیں جانے سے روک نہیں سکتے. عباس جاؤ, ذرا پانی کی سبیل لے آؤ. اب پانی کی سبیل پکڑنے کے لیے مولا چلے, کہا کہ عباس ایسے نہ جانا, ارے زینب سے مل کے جاؤ, مجھے بی بی زینب نہیں پڑھنا, ذرا واپس آ جائیے. مولا ذوالجلال پر سوار ہوئے, مشک سکینہ کو تیزی سے لیا. اب علی کا لال تیزی سے چلا جا رہا تھا. وہ فوج جو پوری رات سو نہ پائی, یہ تصور کرتے ہوئے کل عباس سے جنگ لڑنی ہے, کل عباس سامنے آئیں گے. اشقیہ سو نہ سکی, بے چین تھی. اب دیکھا گیا علی کا شیر بیٹا ذوالجلال پر سوار ہو کر کرو فر کے ساتھ بجلی کی برقی مانند چلا آ رہا ہے. میں نے گزارش کی ہے مولا عباس بی بی سکینہ تشریف لائے ہوں گے, اب جملہ سنیں گے. اب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا موجود تھے. دیکھا چچا کو اجازت ملی, بی بی کے خیمے سے دیکھنا شروع کیا. مولا عباس علیہ السلام چلے, لشکروں نے عباس کو آتا دیکھا, فوج دو تہائی ہو گئی, فوج ہٹنا شروع کیا. مولا یہاں پر دریائے فرات پر اترے, مولا کے قدم مبارک فرات سے چھپ رہے تھے. کہا اے میرے ذوالجلال تو پانی پی لے, تو بھی 3 دن سے پیاسا ہے. اب بے زبان جانور تھا, گردن کو ہلا دی, کہا کہ میں پانی نہیں پیوں گا. مولا مجھے سکینہ کی پیاس یاد ہے, علی اصغر کی پیاس یاد ہے, مولا میں پانی نہیں پیوں گا. اس میں بابا تھا. اب مولا نے دریا کے پانی کو اٹھایا, مولا نے جلال دکھانا شروع کیا. اے پانی تو یہاں پر ٹھہرا ہوا ہے, حسین کی بچی سکینہ اعلیٰ تشخیص سزائے دے رہی ہے, تو نے اہل حرم کو پیاسا رکھا ہے. جب سکینہ کی صدا سنی تھی, یا تو خیمے میں چل کے نہیں آ سکتا تھا, حسین کے بچے پیاسے ہیں, تو یہاں پر ٹھہرا ہوا ہے. پانی نے عباس کا جلال سنا, اب پانی ڈر کے تیزی سے خیمے میں جانے لگا. علی مولا سامنے آ گئے, اے عباس پانی کو جلال کیوں دکھا رہے ہو؟ ارے تم سے ڈر کر پانی سکینہ کے پاس جا رہا ہے. حسین کے بچوں کا امتحان ہے, ان کے بچوں کے امتحان کو نہ توڑنا, حسین کا امتحان ہے, حسین کو پیاسا شہید ہونا ہے. اے عباس پانی کو واپس بلا لو. بس بابا اطاعت کرتا ہوں. اب اتنے میں جو پانی ہاتھوں میں تھا, اب جو نگاہوں کو کیا, بی بی سکینہ دیکھ رہے تھے. بی بی کہہ رہی تھی, اے بچوں وہ دیکھو, وہ جو علم گیا ہے وہ میرے چچا عباس کا ہے. ابھی جب میرے مال میرے چچا آئیں گے, میں سب کو پانی سے سیراب کروں گی. دیکھو دیکھو یاد کرو, ارے میرا اصغر بڑا پیاسا ہے, کبھی منہ کھلتا ہے تو کبھی بند ہو جاتا ہے. جب میرے چچا پانی لائیں گے, سب سے پہلے اصغر کو پلاؤں گی, بعد میں ہم سب پانی پیئیں گے. اب مولا نے دیکھا بی بی سکینہ کو بڑی آس تھی, کہا آقا زادی بس رک جائیے, ارے پانی لے کر آئی رہا ہوں. اب پانی کو منہ پہ دے مارا, جاتا ہوا پانی واپس لوٹ آیا. اب مولا نے مشک سکینہ کا اٹھایا, اب خیمے کی طرف جا رہے تھے. اب لشکر نے دیکھا عباس جا رہے ہیں, تلوار ساتھ نہیں ہے. دور سے تیروں کی بارش ہونا شروع ہوئی, سارا کا لال گر گیا. اب کہیں سے تیر اٹھ رہے تھے, مولا کے چہرے پہ لگے, پیشانے پر لگے, بازوؤں پر لگے, سینے پر لگے. مولا زخم کی تاب نہ لا سکے, مگر دعا کرتے جاتے تھے, پروردگار عباس قربان ہے, مگر سکینہ
مولا نے جانا شروع کیا. اب کسی ظالم نے چھپ کر آپ کے مولا کا ذکر ہو رہا ہے. آپ اپنی حاجات کو مولا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اگر آپ گریہ نہ کریں گے, اگر آپ مولا کا دل ٹوٹ جائے گا اپنی حاجتوں کو نظر رکھتے ہوئے, اب مولا چلے کسی ظالم نے درخت سے پیچھے سے چھپ کر مولا کے ایک شانے کو قلم کر دیا. مولا نے مشکی کا دوسرے ہاتھوں میں پکڑا. اب کسی ظالم نے مولا کو چھپ کر وار کیا, دوسرا شانہ قلم ہوا. مولا نے مشک سکینہ کو اپنے دانتوں میں حمائل کیا. اب کسی ظالم نے کہا ارے کیا ہو گیا ہے, عباس زخموں سے چور ہے مگر جاتے جا رہے ہیں. سکینہ خیمے سے دیکھ رہے تھے, اے بچوں وہ دیکھو, ارے میرے چچا کا علم ہے. اب بچے نے دیکھا علم دائیں جانب جھکا, علم کھڑا ہوا, علم بائیں جانب جھکا. اپنے کوزے کو پھینکا, ہاتھوں کو بلند کیا, اے پروردگار میرے چچا کی خیر ہو. معصومہ دعا کر رہے تھے. اب دیکھا گیا کسی ظالم نے کہا عباس کی جان مشق سکینہ میں ہے. اب کسی ظالم نے مشق سکینہ کا نشانہ لیا, مشق تیزی سے چلا, مشق سکینہ چت گئی, پانی بہ گیا, عباس کے آنس ٹوٹ گئے. اب سلجھنا کو آگے لے جانے کے بدلے اے سلجھنا مجھے پیچھے لے جا. ارے آنس ٹوٹ گئے, سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں گا, کیا منہ دکھاؤں گا. اب مولا اس دنیا سے گئے. اب کسی ظالم نے مولا کی آنکھ پر تیر کا نشانہ لیا. مولا کی آنکھوں سے کچھ نظر نہ آتا تھا, تیر چٹک رہے تھے, شانے تو تھے نہیں. یہ وہ موقع تھا ہمارے مولا نے اپنے زانوں سے تیر کو نکالنا چاہا, سر کو جھکایا. کسی ظالم نے ام البنی کے چاند کو سر پہ ایسا گوشت مارا. یہ وہ موقع تھا, ارے ہمارے کٹے شانوں والا مولا سلطنہ سے زمین پر منہ کے بل گر گیا, منہ کے بل گر گیا. آقا ادرک لے, مولا ادرک لے. مولا حسین نے سنا آلان کا دادارے, عباس میرے کمر ٹوٹ گئے, عباس میرے کمر ٹوٹ گئے. اب مولا چلے, رستے میں دیکھا ایک بازو پڑا تھا, اٹھایا چوما, آگے گئے ایک بازو پڑا, اٹھایا چوما. اب جو دیکھا ارے ہمارے مولا زمین کربلا پر گرے ہوئے تھے. اب مولا کا زانو اٹھا, مولا کا سر اخرج اٹھایا, اپنے زانوں پہ رکھا. عباس مولا سر ہٹا لیتے تھے, عباس مولا کا سر رکھا پھر سے ہٹا لیتے تھے. عباس ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آقا مجھے معلوم ہے جب آپ اسی سے زمین پر آئیں گے آپ کا تو سر کسی کی گود میں نہ ہوگا نا مولا, آپ کا سر تو کسی کی گود میں نہ ہوگا. مولا کہا عباس آپ ہمارے بھائی ہو, ذرا حق ادا کرنے دو. اب زانوں پہ رکھا سر کو, اب پیار کر رہے تھے. کہا آقا میری ماں نے مجھے بتایا تھا جب میں اس دنیا میں آیا تھا میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کی. مولا اگر زحمت نہ ہو, میرے مولا ایک آنکھ میں تیر لگی ہے, ایک میں خون بھر گیا ہے, بس مولا میرے آنکھوں سے خون کو صاف کر دیجئے. اب مولا نے اپنی قبر سے خون کو صاف کیا. کہا آقا میری ماں کو شکایت نہ دیجیے گا. میری ماں نے کہا تھا حسن حسین کو کوئی کام نہ کہنا, آپ جب کہیں گے میری ماں ناراض نہ ہو جائے. حسن حسین کو کیوں کام کہا تھا؟ مولا میری مجبوری تھے, اگر میرے پاس وہ سلامت ہوتے اے میرے مولا آپ کو زحمت نہ دیتا. کہا عباس اپنی تو منوالی, آخری جملے سنیں گے, اپنی تو منوالی اب میری بھی سن لو. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ عباس میری ایک حسرت رہی گی کہ تو کبھی مجھے بھائی حسین کہہ کر مخاطب کرے. اب مولا عباس نے سنا ہائے میرا غریب بھائی, ہائے میرا پیاسا بھائی, ہائے کربلا میں تنہا رہ جانے والا بھائی, ہائے جس میں دشمنوں نے گھیر لیا ہے, ہائے جس کے خون کے پیاسے, ہائے میرا وہ بھائی جس کے لبوں پر کانٹے پڑے ہوئے.
مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے کر جائیے گا، سکینہ سے وعدہ کیا تھا وفا نہیں کیا۔ اب جب مولا نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر بھائی کہہ دو، ہائے میرا بھائی، اب علماء کہتے ہیں کہ ایک سرخ عادی چلی ہو، کوئی نقاب پوش بھی تشریف لائی ہو اور کہتی ہو اے عباس، ارے تو نے میرے حسین کو بھائی کہہ دیا، ایک مرتبہ مجھے ماں کہہ کر پکار لے، ارے میں حسین کی ماں، ارے فاطمہ، ایک مرتبہ مجھے بھی ماں کہہ کر پکار۔ اب مولا کی روح نکل گئی، اب مولا نے علم اٹھایا اور خیمے کی طرف چلے۔ بی بی سکینہ آخری جملے بی بی سکینہ کہہ رہے تھے، بچہ وہ دیکھو چچا آ رہے ہیں، بچے وہ دیکھو چچا آ رہے ہیں، ابھی میرے چچا آئیں گے، دودھوں کو اٹھا لو، ابھی پانی پیئیں گے۔ اب بی بی نے دیکھا مولا حسین تھے، عباس مولا کا علم تھامے ہوئے تھے، اب بچی نے دیکھا علم تو آ گیا، علم دار نہ آیا، دودھا پھینک دیا۔ بابا پانی نہیں چاہیے، بابا بابا پانی نہیں چاہیے، بابا چچا کو بلا لو، بابا چچا کو بلا لو، بابا۔ شاہ کو بادشاہ میں جب سکینہ تماشے کھاتی تھی، چچا درکنے چچا، چچا شمر سے کہو تماشے نہ لگے، چچا آپ کی بھتیجی تماشے کھا رہے۔ اللہ اللہ نے چھپایا پروردگار عالم تیری بارگاہ میں حاضر باب الحوائج کے سب پہلے میرے مولا بھی موجود ہے اس فرش عزا پر۔ جب مولا کا ذکر ہو تو 12 کے 12 امام تشریف لاتے ہیں اور مولا عباس علیہ السلام کو چاہنے والوں کے اسم سے پرسا دیتے ہیں اور مولا دیکھتے ہیں۔ پر میرا دل یہ کہتا ہے کہ مولا عباس بھی تشریف لائے، جو ہم سب کا وسیلہ ہو تو وہ کیسے ہماری حاجات کو پورا کرنے کے لیے خود فرش پر تشریف لائے۔ مولا کا وسیلہ اختیار کرتے ہوئے پروردگار عالم تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے، تجھے واسطہ ہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا، تجھے واسطہ ہے سچوائے مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کا۔ اے پروردگار عالم، ہماری امی نے بڑے خلوص کے ساتھ سچا کو بٹھایا، جو اہتمام کے جو حاجت ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار ہمارے والدین کا سایہ ہم پر قائم و دائم رکھ، پروردگار ہمارے بھائی ہمارے والدین کو اپنا قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم، ان کی جو پریشانیاں تکلیفیں مصیبتیں ہیں انہیں مولا عباس علیہ السلام کے صدقے سے ان کی جو حاجات ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے پروردگار عالم، ہماری صالح کو طول عمر صحت کے ساتھ لمبی زندگی عنایت فرما۔ پروردگار ہماری بہن کو اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ سدا آباد و شاد فرما، جو کوئی دل کی حاجت مراد ہے اسے پورا فرما۔ پروردگار عالم، جو کوئی حاجت ہے تجھ سے طلب کر رہے ہیں حاضرین کی طرف سے، بانیان کی طرف سے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہمارے بھائی کو صحت کے ساتھ طول عمر عنایت فرما۔ پروردگار عالم، اسے سچا عاشق حسین بنا، زدہ امام کا خیر الاسلام بنا اور ایسا متقی و پرہیزگار بنا دے کہ مولا کے ظہور میں مولا کے قدم کے حمایت کرتے ہوئے جہاں مولا کہے جان قربان کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار عالم، ہماری بہن ثنا کی آنکھوں کے نور کو منور فرما۔ پروردگار سے صحت کے ساتھ لمبی زندگی عنایت فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے بابا کے روزے رزق میں اضافہ حسن کی برکت عنایت فرما۔ مولا عباس علیہ السلام اپنی بھتیجی کے صدقے میں کہ جن کے چہرے کا رنگ ہر شہر میں تبدیل ہوتا رہا، بی بی معصومہ کے صدقے سے پروردگار کوئی بہترین روزگار عنایت فرما دے، کوئی مالی مشکلات کو حل فرما دے، کوئی غیب سے وسائل فرما دے۔ پروردگار جو مانگے اسے عطا فرما کر ہم پر رحم کر دے۔ پروردگار جو کوئی دینی دنیا میں علم حاصل کرے اسے کامیابی اور کامرانی عطا فرما، جو کوئی بیمار ہے اسے بیماری سے نجات عطا فرما، جو کوئی حاجت مند ہے فرزند کا خواہش مند ہے ان کو نیک اور صالح فرزند کی نعمت سے نواز دے۔ پروردگار کوئی نسیم باجی ہیں وہ بھی بیمار ہیں، ان کے خانوادے والے بیمار ہیں، اہل بیت کے صدقے سے شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار عالم، جو کوئی ایک خاتون اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں ان کی آسانی پیدا فرما۔ پروردگار عالم، ان کے نواحی پر ان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگار عالم، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے سم سے ان کے معاملات کو درست کروا۔
परवरदिगार आलम हाज़िरीन में अपनी की जो हाजात है उसे अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा, नाज़रीन की जो परेशानियों से अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मुझे बताया गया कि कोई कारवां है जो आगे नहीं पहुंच पा रहा, उनके कोई मसाइल हैं, परवरदिगार उनके मसाइल को हल फरमा मौला पाक इस्लाम के सत्ते से उनके सफ़र में आसानी फरमा ताकि वो खैर वाफ़ियत से पहुंच चुके। बहुत लोग दुआ का कहते हैं परवरदिगार सबकी हाजात को भी सकीना सलाम अलैहा के सत्ते में कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगार हम बहनों को सदा आबाद व शाद रख, हमारे आपस में तमाम मामलात को दुरुस्त कर। परवरदिगार हम सबको मोहब्बत के साथ सदा आबाद व शाद फरमा। परवरदिगार आलम आलिया भी को नेक और सोले फर्जंद की नेमतों से नवाज दे। परवरदिगार फातिमा भी को नेक और सोले फर्जंद अता फरमा। परवरदिगार आलम जो बे औलादों से औलाद नरीना अता फरमा, जो कोई हाजात है उसे हमारे तमाम खाद जितने घर हैं आपस में मिलते हैं उन सब के तमाम मसाइल को हल फरमा, रिज़्क़ रोज़ी में इजाफा फरमा और मैं उम्र तुलानी अता फरमा। एक मजलिस मुझे पढ़नी थी जो मैं पढ़ नहीं पाई, सोच रही थी दुआ में शामिल को। परवरदिगार आलम शाज़िया बाजी को, ताजफा आपी को, हुसन बाजी को और जितने उनके घर के लोग हैं उन सबको, मुसद बाजी को, उन सब की जो हाजत है उसे पूरा कबूल व मंजूर फरमा। उनकी बेटियों को सलामत रख, उनकी हाजत को कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगार ईमान को सलामती अता फरमा, अपने मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। हम सबको अपने मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। जो कुछ पढ़ा सीखा समझा उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार जो मांगने कायम आले मोहम्मद के सत्ते से कबूल व मंजूर फरमा। जो कुछ ना मांग सके उन्हें अपनी बारगाह में कबूल करके हम पर एहसान कर दे। परवरदिगार आलम हमारी सबसे बड़ी हाजत कायम आले मोहम्मद के ज़हूर में ताजील फरमा। जब हमारे मौला इस दुनिया में आ जाए हम तो उनके हवाले अवसार में शामिल फरमा। और एक जहन में नाम है एक बच्ची, बहुत ही प्यारी बच्ची, परवरदिगार मासूमा फातिमा को जल्द से जल्द शिफाए कामिला वाजिला नसीब फरमा। परवरदिगार जल्द से हमें वो दिन देखना नसीब फरमा के दौड़ते भागते हुए चीखते चिल्लाते हुए उसको देख सकें इंशाअल्लाह। परवरदिगार हमारे तमाम दुआओं में मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के सदक़े से कबूल करके हम पर एहसान कर दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि व आलि अहलि बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। इस घर के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत बुलंद दर्जात के लिए क़रा सूरह फातिहा।